اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا الْوَلَایَةُ اللَّهِ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے اور زمانے کا تجربہ بھی یہی ہے کہ اس زمانے کے اندر یا اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے جس کو دوسروں سے زیادہ مال دیا ہے یا دوسروں سے زیادہ عزت و اقتدار عطا کیا ہے، دنیا کے اندر جتنے فساد اور جتنے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیز انسانوں کے دماغ کو خراب کرتی ہے، یہ چیز انسانوں کو ظلم کے اوپر اکساتی ہے، یہ چیز انسانوں کو اس چیز کے اوپر بہادر بناتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا حق ماریں، ان کی خوشیاں چھینیں، ان کی زندگی میں بے جا مداخلت کریں اور سارے نظام کو خراب کریں اور ڈسٹرب کریں۔ بالعموم یہ دو چیزیں انسان کے دماغ کو خراب کرتی رہی۔ یہاں جو آپ گزشتہ کئی دنوں سے سن رہے ہیں، یہ دو طرح کے طرز عمل ہیں، یہ دو طرح کے کردار ہیں جو ہر زمانے میں پائے جاتے رہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے ہٹ کر دیا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو نارمل قسم کے لوگ ہیں یا لوگوں سے کم جن کو دیا ہے۔ جی بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کی مخلوق نے ہمیشہ ان لوگوں کو برا پایا ہے جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھی۔ استثناء ہر جگہ پہ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس طرح کے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی سمجھانے والا ہو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ دولت کا نشہ یا دولت کا پردہ ایسا دماغ کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ بات کو سمجھنے دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب شامت اعمال سامنے آ کر انسان کو ہلا دیتی ہے اور انسان کے نقشے بگاڑ دیتی ہے اور انسان کے خواب بکھیر دیتی ہے اور انسان کی تمناؤں کو مٹا دیتی ہے۔ جب محروم ہو جاتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے، جب اللہ کا فیصلہ اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ پھر یہ وقت کا بڑے سے بڑا فرعون بھی ہو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لیا، لیکن اس وقت ایمان لینا انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جب شامت اعمال سامنے آ جائے، جب موت کے فرشتے کو آپ دیکھ لیں، آپ کیا کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی دیکھ لے تو اس وقت تو کہے گا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ آخری انجام دیکھنے سے پہلے پہلے سدھر جانا مفید ہے۔ آخری انجام کو دیکھ لینے کے بعد آپ سدھرے بھی تو کیا سدھرے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں بھی اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ۔ جب اس کا باغ تباہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کھیتیوں کو ملیا بھیٹ کر دیا، اس کے خوابوں کو تہس نہس کر دیا اور اس کا کچھ نہیں چھوڑا، ہاں جی، تو جس کثرت اعوان و انصار پر وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا تھا کہ میرے تو فالوور زیادہ ہیں، میرے تو ساتھی بہت ہیں، میری تو حمایت بڑی موجود ہے، میں تو ایک آواز نکالوں اور لاکھوں لوگ میری آواز کے اوپر آ جاتے ہیں، میرے بیٹے کو کوئی مارے، میرے گھر کی کوئی چوری کرے تو میں حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اس مجرم کو پکڑوں اور میں اس کو سزا دوں کہ اس نے زیادتی کی۔ لیکن میرے گھر کے اوپر بجلی گر پڑے اور میرے بیٹے کو موت آ لے، میں کس سے لڑوں گا؟ اللہ کے فیصلے سے کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی آپ کا ایک حامی ہو جو آپ کے 1 کروڑ حامی ہوں، جب خدا کا فیصلہ آتا ہے انسان بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے، ہاں جی۔ تو یہاں بھی یہی اللہ پاک نے نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے کہ جب ہمارا عذاب اس کے باغ کے اوپر آیا جس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، تو ولم تکن نہیں تھا لہو اس کے لیے فیاتن، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی لشکر، ہاں جی، کوئی اس کے جتھا ایسا نہیں تھا، ینصرونہ جو اس کی مدد کرے، من دون اللہ۔ اس وقت مدد کرنے والا انسان کو کوئی نظر آتا ہے تو وہ اللہ ہوتا ہے۔ جب سارے مایوس کر دیتے ہیں پھر انسان کو کون نظر آتا ہے؟ اللہ نظر آتا ہے۔ صرف آپ کو نظر نہیں آتا بلکہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جب بالکل بات بگڑ جاتی ہے اور کہیں سے سدھرتی نظر نہیں آتی تو ان کو بھی نظر آتا ہے، تو اللہ نظر آتا ہے، ہاں جی۔ لیکن اس وقت اللہ نظر آتا ہے، اللہ کے ساتھ تو بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تو جھیڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تو ساری زندگی بگاڑ کر رکھی ہوتی ہے، پھر اللہ آپ کے کیوں کام آئے اس وقت؟ تو اس کو کوئی بھی اللہ کے علاوہ وہاں بچانے والا نظر نہیں آیا، اس نے بھی پکارا اس وقت میرا رب میرا رب، پھر اس وقت رب نہیں بنتا۔ اس وقت جب شامت اعمال سامنے آ جائے، اللہ اپنی ساری مہربانیوں کے باوجود، اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ بے اصول حکمران نہیں ہے۔ بے اصول حکمران جب ہوتے ہیں تو ملکوں کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت آپ کے ملک کا ہو رہا ہے۔ جہاں اصول کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس دنیا کو دیکھ لیجئے، ہر چیز اپنے وقت کے اوپر چل رہی ہے، سورج اپنے وقت کے اوپر،
ہاں جی ڈوب رہا ہے ابھر رہا ہے، رات اپنے وقت پر آ رہی ہے جا رہی ہے، اللہ پاک عدل کے ساتھ اس زمین کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، تبھی یہ دنیا آباد ہے۔ جس خاندان میں بے انصافی ہوگی، جس ملک میں بے انصافی ہوگی، جس گھر میں بے انصافی ہوگی، اس کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس نے تباہ ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وما کان منتصرا، اور کوئی اس کی مدد کرنے والا اور کوئی اس کو بچانے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہ تباہ ہو کر رہا اور اللہ پاک نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس رکوع کی آخری آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کا خلاصہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولایت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ حق ہے۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جب انگریزی کا رواج نہیں تھا تو لوگ جب برطانیہ اور یورپ کا ذکر کرتے ہیں ولایت سے فلاں آدمی ہے، ولایت کا یہ بالکل یہی معنی، ولایت مانا حکمرانی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں اس وقت حکمرانی کا وہی تصور تھا، آج بھی وہی تصور ہے، لفظ بدل گئے ہیں، اصل حکمران تو وہی ہے ہمارے، وہی فیصلے کرتے ہیں۔ تو ولایت کا اصل معنی حکمرانی ہے، ولایت اصل ہنالے کا یہ ہے، ولایت یہ ہے حکمرانی، یہ ہے حکم، یہ ہے اقتدار، یہ ہے فیصلہ، یہ ہے طاقت، یہ ہے قوت، یہ ہے قوت، یہ ہے حکومت۔ اور یہ حکومت کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ حکومت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ آخری فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے چلتے ہیں۔ آباد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ برباد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ الحق، وہ حق ہے، وہ افسانہ نہیں ہے، وہ حق ہے، وہ باتیں نہیں ہے، وہ حق ہے، اس کی نری تڑیاں نہیں ہیں، وہ جو فیصلہ کرنا چاہے فیصلہ کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا هو خیر ثواب و خیر عقبیٰ، اچھا صلہ اور اچھا بھلائی اور اچھا ثواب جو ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی جو چیز عطا کرتا ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا عطا نہیں کر سکتا۔ یہ چیزوں کا اصل تو ان کے انجام سے ہوتا ہے، آخر کیسی ہوتی ہے۔ آپ کا زندگی کا جو آخری فیصلہ ہونا ہے وہ آپ کے انجام پر ہونا ہے، اس لیے ہر بندہ مومن کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، موت کا پتہ نہیں ہے۔ جب آپ گناہ کر رہے ہوں، عین گناہ کے وقت موت آ جائے تو آپ کا انجام برا ہوا جی، کسی وقت موت تو کسی وقت آ سکتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ ہر وقت آپ ڈرتے رہیں، کیونکہ جس وقت آپ گناہ کر رہے ہوں ممکن ہے اس وقت موت آ جائے تو انجام برا ہوا، اور ہر وقت آپ کو نیکی کا کام، خیر کا کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ موت اگر نیکی اور خیر کے کام میں آ گئی تو آپ کی عاقبت سنور گئی اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے فرمایا انجام کے اعتبار سے خیر بھی اس کے دروازے پر ہے، اور کسی محنت کا بہترین سے بہترین صلہ بھی دے سکتا ہے تو وہی اللہ دے سکتا ہے۔ اس لیے کام جو بھی کریں، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی دوسرے کے لیے نہ کریں، کسی دوسری جماعت کے لیے نہ کریں، کسی دوسرے لیڈر کے لیے نہ کریں، کسی دوسرے خاندان کے فرد کے لیے نہ کریں۔ کام جو بھی کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے پیش نظر کریں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ کنسیپٹ اگر بن جائے تو آپ دیکھیں یہاں سارے فیصلے خیر کے فیصلے ہوں، اچھے فیصلے ہوں، اچھائی نتر کر سامنے آ جائے، ابھر کر سامنے آ جائے۔ جب یہ سوچ ختم ہوتی ہے تو پھر لوگ ایسے ایسے بدکار اور بدترین لوگوں کے لٹو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ان کے ڈارے اٹھاتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے پھرتے ہیں، خدا کی رضا کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ سیاست ہے جی، کوئی سیاست نہیں ہے، یہاں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے آپ نے، اگر اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے اور یقیناً جانا ہے۔ یہاں کوئی دین و دنیا کی تفریق نہیں ہے، ساری دنیا بھی دین ہے، ساری دین بھی دنیا ہے، ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ پہ اللہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، اللہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ بہترین ثواب عطا فرما، اللہ تعالی خیر کا انجام فرما، اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ اپنی طرف سے رحمت نصیب فرما، اللہ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ پاک حق کو اس طرح دکھا جس طرح کوئی ہے اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ باطل کو اس طرح دکھا جس طرح کوئی ہے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مومن مردوں کو، ہمارے تمام مومن عورتوں کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ پاک ہمارے آج کے دن کو کامیابی، عزت اور سرخروئی کا دن بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔